السلام علیکم جی، فیاض رام آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا وہی ہوا۔ ظہیر نے عدالت کے سامنے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا اور اس نے عدالت کے سامنے مان لیا اور یہ قبول کر لیا کہ وہ اغوا کے وقت کراچی میں موجود تھا اور تو زہرا کو وہ اغوا کر کے لے گیا۔ ظہیر کا یہ بیان دینے کے فوراً بعد ہی اداکاروں کے چینلوں پر اور ڈیروں پر رونا دھونا شروع ہو گیا، جو کہتی تھی کہ بچی خود چل کر آئی ہے اور ٹیکسی لے کر آئی ہے اور اس کا کرایہ ظہیر نے دیا ہے، اور اس طریقے سے آج اغوا کی حد تک جرم جو ہے وہ ثابت ہوا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 4 یقے ہیں حق کے، اور تیسرا یقہ آج انہوں نے دیکھ لیا کہ اس مجرم نے خود اعتراف کر لیا، جن کے بارے میں قرآن اٹھا کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچی خود آئی اور مہدی کاظمی صاحب یہ جھوٹے ہیں۔ اور اب ان کو جو فالو کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور نیچے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور حق اور سچ جو ہے وہ عیاں ہو چکا ہے۔ آج بارش کی وجہ سے 1 اگست تک، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ رونے پیٹنے اور منت سماجت کرنے سے عدالت میں بھی 2 سے 3 دن کا ٹائم دے دے، تو 1 اگست تک بارش کی وجہ سے اور شبیر کی حد تک ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ باقی ملزمان کی حد تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کی وجہ سے 1 اگست تک ان کو تاریخ دے دی گئی ہے۔ لیکن یاد رہے یہ 1 اگست کا موقع آخری موقع ہوگا، اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ظہیر کے ساتھ سیلفی جو ہے وہ لانڈی جیل میں ویٹ کر رہی ہے۔ آخرکار اس کا ٹکانا جیل ہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ ایک گینگ ہے، اور آج وہ سب چیزیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کڈنیپنگ ہوئی ہے، کیا جو پس پردہ شخص تھا وہ بھی سامنے آئے گا، جو ایک با اثر شخص تھا، یا ظہیر کو ہی سزا دے کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا؟ تو مختصر بات یہی ہے کہ فی الفور ہم بچی کا فزیکل میڈیکل جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ میڈیکل کروایا جائے، اور اس بچی کو چائلڈ اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ سائیکیٹرسٹ اور دیگر ڈاکٹر سے معائنہ کروایا جائے، تاکہ اس کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ لگایا جا سکے اور یہ مکمل حقائق سامنے آ سکے کہ یہ سمپل کڈنیپنگ کا معاملہ ہے یا کڈنیپنگ سے آگے کی بات ہے۔ تو جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، یہ سمپل کڈنیپنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ چھوٹی چوری نہیں ہے، یہ چوری بہت بڑی ہے، اور یہ صرف دعا زہرا کے حد تک یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی اس طرح کی کئی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا وقوع کر چکے ہیں، اور یہ جو ملزمان ہیں کسی قسم کی رعایت کے حق نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ناصر جبران صاحب نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کو پریپیئر کر رہے ہیں اور کسی قسم کی کمی گنجائش نہیں چھوڑ رہے، اور ان کے جو وکلاء کی ٹیم ہے اور دیگر جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے اگینسٹ جو یوٹیوبرز ہیں، آج انہوں نے سہراب برکت اور دیگر یوٹیوبرز کو کیا، اور اس حوالے سے بھی ہم نے FIA میں کمپلینٹ درج کر دی ہے، جو تھوڑی دیر بعد سہراب برکت کے چینل پر بھی نشر ہوگی اور سب کے چینلز پر نشر ہوگی۔ تو یہ ملزمان جو ہیں وہ کسی صورت قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، اور ان کو جلد از جلد جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور ان کے لیے ڈیٹرنٹ تھیوری جو ہے وہ اپنائی جانی چاہیے، اور ایک مثالی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اور بچی کی اگر کسٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے، جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، میڈیکل وغیرہ اور دیگر چیزیں، اور بچی کی ذہنی حالت اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد بچی جو ہے وہ انشاءاللہ والدین کے حوالے کی جائے گی، پراپر پروسیجر آف لا کو فالو کرنے کے بعد، اور یہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن فی الوقت ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو مجرم ہے جس نے خود مان لیا
کہ وہ اغوا کے جرم میں ملوث ہے اور بچی کو اغوا کر کے لے گیا، کیا اب بھی کسی قسم کی گنجائش کی ضرورت ہے؟ اور کیا ان لوگوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قابل تفتیش کیس نہیں ہے، یہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دعا زہرا کا کیس ختم ہو گیا ہے اور یہ اغوا کا معاملہ نہیں ہے بچی کا بیان آنے کے بعد، کیا اس کیس کے بعد ملک کی دیگر بچیاں جیسے کہ ام ہانی اور حجاب زہرا وہ محفوظ ہو سکیں گی، یا اس کیس کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا؟ یہ سارے سوالات بہت اہم ہیں اور ہم ان کا جواب مانگتے ہیں، اور آج میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں، تو لیکن آپ لوگوں تک ایک میسج پہنچانا ضروری تھا، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جہاں تک ہو سکا ہم فائٹ کریں گے اور ان کو ایک مثال بنائیں گے۔